Hello, Assalamu alaikum everyone. This is Haseeb Shah back again with another study-oriented, information-oriented session, podcast, Gupshup. And back again, I have one of my friend with me who has been with me for more than 7 or 8 years. احتشام محمد عثمان ہمارے ساتھ ہیں. بہت اور شکریہ. احتشام محمد عثمان کا میں سب سے پہلے ایک بڑا بریف سا انٹرو دوں گا. ویسے انٹرو کافی لینتھی ہے کیونکہ فرینڈ جس طرح میں نے بولا 7-8 سال ہونے کی وجہ سے میں ایک بڑا لینتھی اور بڑا ایک ایکسائٹیڈ وے میں ایک بڑا پرولونگ انٹرو دے سکتا ہوں. بٹ ہی از این اسپائرنگ ایکٹر. لٹریچر اسٹڈی کیا ہے ڈیفینیٹلی, میرے دوست وہاں سے بنے تھے ہم. اور اسٹوری ٹیلر ہیں, اسٹوری رائٹر ہیں. سوشل سائنسز میں سوشل بیہیویئرس پہ, سوسائٹل نارمز اور سوسائٹل ایولز پہ بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں. ایک بڑی اچھی کرٹیک ہے ان کی. نقاد جو ہے, اور نقاد بھی کہہ لیں کہ وہ نہیں کہ جو آپ کو صرف تنقید برائے تنقید کے پہلو کے ساتھ کوئی تنقید کرے. تنقید برائے اصلاح کے پہلو سے عموماً ان کی تنقید ہوتی ہے. اور یوزلی آج ہم بات جو ہے پہلے بھی سوشل ایشوز پر, دوسری چیزوں پر کرتے رہتے ہیں آن اینڈ آف جب کبھی ہم بیٹھتے ہیں. تو آج بھی کچھ موضوع بحث جو ہے اسی طریقے سے ہی ہوگا. میں جس طریقے سے ان کو لانا چاہوں گا گفتگو کی طرف, تو میرا سوال سر آپ سے یہی ہوگا کہ ہم نا ایز اے کنٹری, ایز اے آن گورنمنٹ لیول جو ہے وہ بڑا کہیں طرح سے فیلئر کنسیڈر ہو رہا ہے کہ یار یہ اسٹیبلشمنٹ کا خدا نخواستہ ہے, یا پھر کسی اور جگہ سے گورنمنٹ نگراں گورنمنٹ اب ہے, یا اس سے پہلے ہماری ریگولر گورنمنٹس چل رہی تھی. وہ تو ہے ہی ہے, ایک الگ سینیریو ہے, ایک الگ ڈائنامکس ہیں اس کے. ایز اے نیشن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کمیاں کوتاہیاں ہیں کہ ہم فیل ہو رہے ہیں؟ اور دیکھا جائے تو نیشنز ہی اوپر لے کر آتی ہیں, اور نیشن سے ہی لوگ اوپر اٹھ کے گورنمنٹ میں بھی آتے ہیں, پولیس میں بھی آتے ہیں, باقی اداروں میں بھی آتے ہیں. ہمارے لوگوں کا آپسی کیا لگتا ہے کہ فالٹس ہیں, انفرادی طور پہ ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں؟ السلام علیکم شاہ صاحب, السلام. بہت شکریہ. ایک تو آپ نے مجھے مدعو کیا آج, اور یہ جس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک اسٹیٹ فیلئر کی طرف تو ہم جا رہے ہیں, شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ فیلئر مطلب خدا نخواستہ ہو چکے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ریاست کی یا عوام کی وہ فیلئر کی طرف جانے کی سب سے بڑی ریزن ہے اس کے رویے, اس ٹھیک کے ہے. مزاج, اس کے رجحانات. مطلب ایک قوم کے رویے ہی طے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں اگر میں آپ کو اس کا ون لائنر دینے کی کوشش کروں کو, جو انفرادی رویے ہوتے ہیں نا شاہ جی, ٹھیک ہے, وہی آپ کے اجتماعی نتائج پیدا کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس وقت جو ہے ہمارے انفرادی رویے ہیں نا جو, وہ بہت ہی غلط ہو چکے ہیں اور غلط سمت میں جا رہے ہیں. میں ٹھیک ہے. یہ سمجھتا اچھا, ہوں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو انفرادی رویے ہیں اجتماعی نتائج پیدا کرتے نتائج ہیں, پیدا کلیکٹیو ریزلٹس ان کے آپ کے انڈیویجولز جو ہیں سوسائٹی وہی بناتے ہیں, میں ایسا نے ہی انٹرو میں بھی کہا جیسے. ایسا ہی ہے. اچھا, اگر اس کو نیرو ڈاؤن آپ کر سکیں کہ یار کیا تعلیم کے میدان میں, اپنے آپسی معاملات میں, یا لوگوں کے ساتھ جس طرح سے ڈیلنگز آپ کی کاروباری وے میں ہے, یا آپ کاروبار سے ہٹ کے پڑوس میں ہیں, آپ ڈیلی بیسس پہ انٹریکٹ کرتے ہیں, کہاں مسائل آ رہے ہیں؟ کس طرح سے انڈیویجول فالٹس کلیکٹیو نتائج پیدا کر رہے ہیں؟ شاہ صاحب, جیسے آپ نے تعلیم کی بات کی, یا ہوں مختلف مطلب فیلڈز ہیں جن کی بات کرتے ہیں ہم, اور مطلب اگر میں اس کو بنیاد سے شروع کرنے کی کوشش کروں تو میں ایسے کروں گا کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں بچپن سے کہ کہا جاتا ہے کہ جی ہر آنے والی نسل ہاں وہ پاکستان کا مستقبل بدل دے گی, اور پاکستان کو صحیح راہ پہ ڈال دے ٹھیک گی, ہے. اور یہ کر دے گی, وہ کر دے گی. اب آپ مجھے بتائیں, اس قوم کی, اس ملک کی تیسری چوتھی نسل بڑی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ کی جتنی بھی ادارے ہیں ان میں کوئی باہر سے تو آ کے نہیں بیٹھا, کوئی انگریز بھی آ کے نہیں بیٹھے, ہاں. کوئی برابر ملک کے بھی نہیں بیٹھے, میرے اور آپ کے بڑے ہیں, اس قوم کے ہیں. مطلب ٹھیک ہے, کوئی کہاں سے ہے, کوئی کون ہے, کوئی کہاں سے ہے, ٹھیک ہے. تو ہر تیسری چوتھی نسل بڑی ہو رہی ہے, اور ہر نسل اگلی نسل سے امید وابستہ کی ہوئے ہے. ہاں تو بھئی ہم نے خود کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, مطلب اس کو اگر, اچھا پھر آپ کہتے ہیں ایجوکیشن کا, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا. اس کو میں اس طرح سے لیتا ہوں کہ ایجوکیشن کا فلا یہ ہے کہ ہمیں دراصل پہلے تو اس قوم کو بتایا ہی نہیں گیا کہ قوم کی اور ایک کامن سٹیزن کی کیا ورتھ ہوتی ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ریاست میں ایک عام شہری کی عزت نہیں ہوتی بحیثیت عام شہری, ٹھیک ہے, آپ کا دنیاوی عہدہ کیا ہے, آپ کی تعلیم کیا ہے, یہ ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. لیکن جہاں پہ آپ مہذب معاشرے وہ ہوتے ہیں جہاں پہ آپ رہتے ہیں, اور بطور انسان آپ کو عزت دی جاتی ہے کہ آپ ایک انسان ہیں, ایک رسپانسبل شہری ہیں. اور ہماری اس وقت سب سے قوم کے پیچھے رہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بطور شہری اپنے شہری کو عزت دینا چھوڑ دی ہے.
بالکل اچھی بات کی. میں ابھی جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ میں ایجوکیشن کے شعبے سے وابستہ ہوں, تو ایسا ہی ہے. پڑھا رہا, بچوں کے ساتھ بات کر رہے, تو بچے بات کر رہے فیوچر کریئر, یہ ساری باتیں ہو رہی تھی. تو ایک بچہ پوچھتا ہے کہ سر کیا کریں, اور میرے اس طرح کے گولز ہیں, تو آئی ٹی ریلیٹڈ تھا, تو میں یونیورسٹیز اس کو یہاں سے بھی باہر کا ہی بتا رہا, اسکالرشپس کا اور اس طرح سے چیزیں. تو کہتا ہے سر یہاں کیوں نہیں. میں نے کہا یہاں رکو تو ورک کرو ریولوشن کے لیے بھی, اور چینجز لاؤ اگر تمہیں لگتا ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے بیٹر اس فیلڈ میں, یا ایز اے ہول آپ کے پالیسی میکرز کچھ چینجز آپ کے کہنے پہ کر سکتے ہیں. تو وہ اس نے مجھے کہا کہ سر دیکھا جائے تو یہ کام تو آپ کی نسل کو کرنا چاہیے تھا, اور یہ کام کر رہے ہوتے آپ لوگ, اچھا. لیکن آپ باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بات جو آپ نے کہی نا کہ ہم اگلی ہر نسل سے ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے ہیں کہ آنے والی مستقبل ہوں گی اور شاید وہ کچھ کر دیں گے, اور ہم کچھ نہیں کر رہے, محض ایکسپیکٹیشن لگا کے بیٹھے ہوئے. بالکل آپ کا جو اگلی پھر بات کی یار, ایز اے سٹیزن حقوق ہمیں جاننے میں بھی مسائل ہیں, اور ہم جان نہیں پا رہے یا بتائے نہیں جا پتہ رہے. ہی نہیں یار ہے نا ہمیں. ٹھیک ہے چلے نہیں بتا جائے, عام آدمی خود کیوں نہیں جان رہا. مجھے پتا اگر میری کہیں پہ ڈس رسپیکٹ ہو رہی ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ یار اس کو کوئی حقوق نہیں دیے جا رہے, ایز اے انسان اس کو اچھا ٹریٹ نہیں کیا جا رہا, اور میرے ساتھ لیٹ سے یہ ہو رہا ہے, تو میں چاہوں گا کہ یہ چیز چینج ہو نا. تو بالکل میں اس ایسے. کو چینج کرنے کے لیے, یعنی کہ اپنے حقوق جاننے کے لیے کیا کر رہا ہوں, اور اگر کچھ نہیں کر رہا تو کیوں نہیں کر پا رہا, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے. شاہ صاحب یہ وہی بات ہے نا, جیسے میں نے شروع میں بولا کہ رویے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے انفرادی رویے ہیں جو یہ اجتماعی نتائج پیدا کر رہے ہیں. ایک تو میں اس کو یہاں سے اس آپ کی جو بات ہے اس کو آگے اس طرح سے لے کے جاؤں گا کہ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا جو آج کل فلا چل رہا ہے کہ میں اگر پاکستان کے ایک ڈویژن کے ایک ضلع میں ایک تحصیل کے اندر کسی چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے جی, اور اس گاؤں میں رہ کر میں 4 ان لوگوں میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں جن کا ہو سکتا ہے ساتھ کے قصبے میں کوئی نہ جانتا ہو جنہیں, اور ہم 4 لوگ بیٹھ کے بات کیا کر رہے ہوں گے, ملکی مسائل کی, ٹھیک ہے, اور بین الاقوامی مسائل کی. اگر ہم 4 لوگ بیٹھ کے سب سے پہلے اپنے گھریلو مسائل کی, ٹھیک ہے, مجھے کیا معاملات درپیش ہیں, مسائل درپیش ہیں, جو میرے ساتھ دوست بیٹھا ہے, میرے ساتھ ہمسایہ بیٹھا ہے, میرے ساتھ رشتہ دار بیٹھا ہے, میرے ساتھ برابر کے گاؤں کے بیٹھا ہے, ہمیں کیا مسائل درپیش ہیں, ٹھیک ہے جی, ہم اگر اپنی بات کریں, اور پھر ہم بات کریں کہ ہمارے ارد گرد جو مسائل ہیں انہیں ان مسائل کو پیدا کرنے والا کون ہے, اور ان مسائل کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے. اگر ہم ان چیزوں پر بات کریں میرا خیال ہے تو یہ وہ انفرادی اقدامات ہوں گے جو پھر ایک مثبت اجتماعی نتائج پیدا کریں گے. ہم آپ کہہ رہے ہیں نا اس طرف کیوں نہیں جا پا رہے, ہم اس طرف اس لیے نہیں جا پا رہے کیونکہ ہم مجھ سمیت ان چیزوں کو موضوع بحث بنائے ہوئے ہیں جو نہ تو ہم نے پیدا کی ہیں اور نہ ہی ہم ان کو حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جن چیزوں میں ہم با اختیار ہیں ان چیزوں کو ہم نے ان ٹچ چھوڑا ہوا ہے, اوکے, اور جن چیزوں کو ہمیں پتہ ہے کہ یار میں ایک ایسے موضوع پہ بات کروں گا نہ مجھے کوئی پوچھ سکتا ہے, نہ مجھے کوئی پکڑ سکتا ہے, نہ کوئی نفع نہ کوئی نقصان, میں اس پہ بحث کروں گا. مجھے پتہ ہے کہ یار یہ چیز یہ میرا سروکار ہے, میں اگر اس پہ بات کروں گا, اس کو ڈیل کروں گا, میں اس کو حل بھی کر سکتا ہوں, یا میں ایٹ لیسٹ اس کو کہیں آگے کسی پلیٹ فارم تک لے کے جا سکتا ہوں. میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے اگر میں نے اس چیز کی طرف ہاتھ ڈالا تو پھر مجھے اس کے پروز اینڈ کونس فیس کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ نے نا دائرہ اختیار تک رہنے کی بات کی, اور دائرہ اختیار کے اندر جو ہماری چیزیں ہیں یعنی کہ انفرادی مسائل پہ کی بات کرنی چاہیے. درمیان میں آپ نے ایک ورڈ یوز کیا کہ یار اس سے کوئی مثبت تبدیلی آ سکتی ہے. مثبت سے مجھے یاد آیا کہ یار ہماری قوم نا کچھ زیادہ ہی مثبت بھی ہے, ٹاکسک پازیٹیوٹی جس کو کہہ رہے ہیں, کہ خواہ مخواہ کا نا مثبت ہونا. لیٹ سے 60ویں نمبر پہ جی ہم خوش ہیں دنیا میں, کیوں خوش ہیں, ٹھیک ہے, پیٹرول کنٹینیوسلی رائز ہو رہا ہے, ڈالر اوپر جا رہا ہے, یہ تو چلیں بڑے مسائل ہیں, ٹھیک ہے, انفراسٹرکچر ہمارا دیکھیں, تعلیمی نظام دیکھیں, صحت کے مسائل دیکھیں, یہ ایک عام آدمی کے مسئلے ہیں. ان امپلائمنٹ کتنی زیادہ ہے, گھروں کا جو آپ ریشو دیکھ لیں نا کہ جو ہاؤسز سے لوگ باہر ہیں, ٹھیک ہے, اسٹریٹس پر سو رہے ہیں, پناہ گاہوں میں رہ رہے ہیں, یہ سارے مسائل ہیں. اس کے باوجود ہم پازیٹیو ہیں, ہم آپٹیمسٹک ہیں, مثبت ہیں. جو آپ نے اس میں ذکر کیا میں اس کو کہتا ہوتا ہوں کہ فرضی مثبت سوچ. ٹھیک ہے, فرضی مثبت یہ سوچ. مثبت سوچ نہیں ہے, یہ فرضی مثبت سوچ ہے. ٹھیک ہے جی, اور میرا خیال ہے ان حالات و واقعات میں اور اس پستی اخلاقی پستی, یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ویسے ڈکلائن کا جو شکار ہیں, یا مطلب جو چیزیں ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے, یا اسٹیٹ مشینری کے اس میں نہیں آ رہی چیز, رن نہیں ہو پا رہی, وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے نا. ٹھیک ہے, وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسائل کچھ الگ ہیں, ٹھیک ہے, وہ ریاستی امور ہیں, اس کی پالیسی میکنگ الگ ہے, اس میں پھر قوانین ہیں, بین الاقوامی قوانین ہیں, وہ چیزیں تھوڑی الگ ہیں. میں اس وقت مطلب زیادہ کنسرنڈ ہوں
ہمارے رویوں سے، ٹھیک ہے. تو اس میں اگر میرا خیال ہے کہ اگر ان حالات میں بھی کوئی پازیٹیو رہتا ہے تو پھر اس کو ذہنی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور چیک کرانا چاہیے کہ بھائی اگر تم ان حالات میں خوش ہو، مطمئن ہو اور خوش رہنے کی کوشش کرتے ہو تو بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے. کیونکہ دیکھیں نا کوئی بھی نارمل آدمی، ٹھیک ہے، دیکھیں نا شاہ صاحب، میں اور آپ چیزوں کا اثر لیں گے اور لینا بھی چاہیے، ٹھیک ہے. اگر میں تھوڑا بھی باشعور ہوں یا میں تھوڑا باہر نکلتا ہوں، مجھے پتہ ہے چیزوں کا، حالات کا، ٹھیک ہے. اور پھر وہ چیزیں تو خیر انسان کو ڈسٹرب کر ہی رہی ہیں، اس کے ساتھ مجھے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس آپ کا میرے ساتھ اور میرا آپ کے ساتھ ہے. میں جب گھر سے نکلوں گا تو میرا پہلا انٹریکشن کس کے ساتھ ہوگا؟ ہمسائے کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے. یا میں جس اس میں کمیونٹی میں موو کرتا ہوں، میں کسی دفتر جاتا ہوں، میں کسی ادارے میں جاتا ہوں، روزمرہ کی زندگی میں میرا کچھ لوگوں کے ساتھ واسطہ ہے، مجھے ان کے رویے ڈیمیج کریں گے، متاثر کریں گے، ٹھیک ہے. اور اگر دو نمبری، دھوکہ دہی، دوغلا پن، منافقت، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی میں گھر لوٹوں اور میں کہوں کہ میں مثبت ہوں اور میں خوش ہوں، جس نے غلط کیا اس کے لیے بھی مثبت ہوں، جس نے ٹھیک کیا اس کے لیے بھی مثبت ہوں، ٹھیک ہے. جو ملک کے ساتھ غلط کر رہا ہے، جو میرے ساتھ غلط کر رہا ہے، جو میرے ہمسائے کے ساتھ غلط کر رہا ہے، میں سب کے لیے مثبت ہوں، تو پھر تو میں اللہ میاں کی گائے ہوں. ٹھیک ہے. دیکھو نا، اب ہم اگر رات کو رات اور دن کو دن نہیں کہہ سکتے تو پھر یا تو ہم اندھے ہیں جنہیں نظر کچھ نہیں آ رہا، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے روشنی کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو فرق تو کرنا پڑے گا. یہ جو صرف مثبت رہنا ہے اور صرف خوش رہنا ہے، میرا خیال ہے ایک خود فریبی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یا خود فریبی ہے یا تو ہم امیون ہو چکے ہیں، اتنے سارے مسائل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ رنج سے خوگر ہوا شاہ انسان تو مٹ صاحب، آپ جاتا ہے نے یہ رنج. امیون ہونے والا ورڈ بڑا اچھا یوز کیا، ورنہ ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ ہم مطمئن ہاں وہ ٹھیک ہو ہے، چکے ہیں. یا پھر ڈھیٹ ہو چکے ہیں. ہاں اچھا، آپ نا بات جب کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ یار جب میں نکلوں گا تو میرا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس جو ہے یا پرائمری ڈیٹا جو ہے میرے ان ساری واقعات کا ایک میرے پڑوسی سے آ رہا ہوگا. پڑوسی سے مجھے یاد آیا یار، ہمارے پڑوسی جو ہے ماشاءاللہ جی جی یہی قوم تھے، اکٹھے تھے کبھی، ٹھیک ہے، پھر الگ ہو گئے، بٹوارا ہوا. انوویشن میں بھی بڑا آگے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا ہی ٹیک میں آگے جا رہے ہیں، بیہیویئرس میں آگے جا رہے ہیں، ریونیو بڑھ رہا ہے ان کا ایز اے G20 ہو ہول رہی ہے. کنٹری میں. G20 بھی واقعی سمٹ، اس سے پہلے بڑے اس طرح کے سمٹس وغیرہ ہوتے رہے ہیں، ورلڈ لیڈرز آتے رہے ہیں، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. ہمیں امریکہ رن کر رہا ہے، ہمارے پاس کبھی ڈائریکٹلی ان کا کوئی سربراہ آیا نہیں ہے، ٹھیک ہے. ٹرمپ وہاں پہ پبلک گیدرنگس کو، اوباما، یہ سارے لوگ آتے جاتے رہے، کرتے رہے. فرق کہاں پہ؟ پڑوسی تھے، پڑوسی اب ہیں، خیر تھے نہیں، لیکن پہلے تو اکٹھے تھے، پہلے ایک تھے. اب فرق کہاں پہ آ رہا ہے؟ ایز اے نیشن جو ہے ایٹیچیوڈ کیسے بدلا گیا ہے اور ہمارا کس طرح سے بدلے گا؟ شاہ صاحب وہ تو بات دیکھیں، اس میں میرا جتنی میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں بھی ہم نے اپنے آپ کو ریکریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، اور مسلسل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم اتنے سالوں اس ایک خطے میں رہے، تب بھی مسلمان تھے. اگر میں اسلام کے بعد کی بات کروں ہاں، تو 800 سال تک جو اکٹھے رہے اس ہم. خطے میں رہے ہیں وہ بھی مسلمان تھے. بالکل ٹھیک ہے. بعد ازاں میں اتنا کیا ہو گیا کہ پھر بندہ اچانک آ کے بولے کہ یار میں اب کسی ایک فرق کی میں بات کروں گا تو وہ شاید بات تھوڑی سی کنٹروورشل ہو جائے، کہ بعد میں بندہ کہے کہ یار اب مذہب بنیاد ہے، یا اب زبان بنیاد ہے، یا اب کلچر بنیاد ہے، ٹھیک ہے. ایک طرف تو دنیا، ہم پاکستان ہونے یا ہمارے ہمسائے بھی یا پوری دنیا کلچرل ڈائیورسٹی کو بڑا اچھا مانتی ہے. ہاں، ہم نے کہیں نہ کہیں انہی چیزوں کو ایک مدعا بنا کے تو ایک نیا سٹانس کھڑا کر دیا ٹھیک تھا، ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی پھر ہمارے رویوں کا مسئلہ ہے. اب یہ دیکھیں، ہم الگ ہوئے، ٹھیک ہے جی، وہ ہمارے ہمسائے، اچھا، وہ ابھی تک وہ اپنا انڈیا سے بھی ہٹا کے بھارت کر رہے ہیں خود کو، وہ اپنی تاریخ کی طرف خود کو لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اپنی روٹس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے ساتھ رہتے ہوئے ہمارے بھائی ہم سے الگ ہوئے اور انہوں نے ہمارا نام اپنانا پسند نہیں کیا. انہوں نے خود کو بنگلہ دیش کر دیا. پاکستان کیوں نہیں رکھا؟ دنیا میں کتنے ممالک ہیں آپس میں نہیں بنتی اور ان کے نام سیم ہے. ساؤتھ اور نارتھ کا ڈفرنس ہے، اس سے زیادہ نہیں. نام سیم. انہیں نام سے، تاریخ سے اتنا پیار تھا، انہوں نے نام نہیں بدلا. ہماری تاریخ میں کچھ تو ایسا تھا کہ اگلے ہم سے الگ ہوئے، انہوں نے نام ہی بدل دیا. ٹھیک ہے. اچھا، وہ کیا تھا؟ اس کے پیچھے بھی اب تاریخ میں جانے کی میرا خیال ہے زیادہ ضرورت نہیں ہے. اس کے پیچھے بھی رویے تھے. اچھا، پھر ہم کہتے ہیں کہ یار اجتماعی اس پہ بات کریں، یار یہ انفرادیت سے کیا ہوگا، یا اگر میرے اس پہ اون پہ کوئی مسئلہ ہے تو شاہ صاحب اب یہ دیکھیں کہ جو انفرادی رویہ ہوتا ہے، آپ کے ملک میں ایک ڈکٹیٹر آتا ہے،
ٹھیک ہے, اور پوری پالیسیز چینج کرتا ہے, اس کا دیکھیں پرسنل بائس کوئی نہیں چھوڑ سکتا, سب کا ایک پرسنل بائس ہوگا, ٹھیک ہے جی. وہ آتا ہے, آپ کہتے ہیں یار اس کا تو بڑا اسلامی رویہ ہے, اور وہ ایسی پالیسیز لے کے آتا ہے کہ وہ اسلامک کلچر کو پروموٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے جی. دوسری طرف آپ کے ایک پولیٹیشین آ جاتا ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کرپٹ ہے, یہ چور ہے, ٹھیک ہے, جس کی فطرت میں چوری ہوتی ہے, وہ چھوٹا کام کرے اس میں بھی چوری کرتا ہے, بڑا کام کرے اس میں بھی چوری کرتا ہے. شاید آپ کو تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہوگا کہ یار میں ہر بات کو اٹھا کے ذاتی رویے پہ کے ساتھ اس کے لنک کر رہا ہوں, لیکن میرا خیال ہے بنیاد یہ ہے شاہ صاحب, فاؤنڈیشن ہی یہی ہے. ٹھیک ہے, اور اسی وجہ سے ہے کہ ہم جو ہے نا ڈگمگ بھی ہیں, ہم اس پستی کا شکار بھی ہیں, اخلاقی تنزلی کا شکار بھی ہیں, اور ان ساری چیزوں کا شکار ہیں. اور پھر اس قوم کی نا کچھ عجیب ہی سائیکالوجیز ہیں, اور نظریات بڑے عجیب ہیں. اور پھر مزے کی بات کہ انہی چیزوں کی بنیاد پہ ایک آدمی کو دانا اور سمجھدار سمجھا جاتا ہے, اور سب سے زیادہ پازیٹیو سمجھا جاتا ہے. اس کی اگر میں آپ کو مثال دوں, بڑا موٹا سا ایک جملہ ہے, کہتے ہیں کہ یار فلاں جب کو فوت ہو جائے, خاص طور پر, چلو جو فوت ہو گیا اس کی تو ویسے بھی برائی نہیں کرنی چاہیے. کئی لوگ کہتے ہیں یار فلاں بڑا اچھا آدمی ہے. کیوں اچھا آدمی ہے یار؟ وہ کسی کا نہ کسی کے نفع میں ہے نہ نقصان میں ہے. اچھا پھر آپ نا کسی خاندان, برادری یا علاقے کے وڈیرے کے پاس جائیں نا, اس کی دانائی کی سب سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اور ٹھیک ہے جی آپ ہمارے پاس آ گئے, اے ظالم بھی بیٹھا ہے, مظلوم بھی بیٹھا ہے, یار ہمارے لیے دونوں برابر ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی, ہمارے لیے یار دونوں سانجھ ہیں. ٹھیک ہے, حد مار کے آپ کسی کو سپورٹ کرنے کا کیا جملہ بول رہے ہوں گے, یار دوسروں کے ساتھ جیسا بھی ہے میرے ساتھ تو اچھا ہے. یار یہ جملے ایک ڈل اینڈ ڈم آدمی تو بول سکتا ہے, ٹھیک ہے, ایک وہ آدمی تو بول سکتا ہے جس نے نہ انسانیت پڑھی ہے, جس نے نہ مذہب پڑھا ہے, جس نے نہ اخلاقیات پڑھی ہے. ٹھیک ہے جی, ورنہ آنکھوں والے کے لیے اور اندھے کے لیے دنیا برابر نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے, دن اور رات برابر نہیں ہوتا, اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی, بالکل نہیں ہوتی, ظالم اور مظلوم برابر نہیں ہوتے, یزید اور حسین برابر نہیں ہوتے. سارا مدعا شاہ صاحب رویوں سے شروع ہو رہا ہے, اور ساری پستی کی وجہ ہمارے رویے ہیں. اور جیسے آپ نے ہمسایوں کی بات کی, اس سے مجھے اب یہ بات یاد آ رہی ہے, آپ کے ہمسایہ ملک جو ہے وہ صاحب بہادر کلچر سے وہ چھٹکارا حاصل کر چکے ہیں آلموسٹ. آپ بھی مختلف نیوز پڑھتے ہوں گے, پچھلے دنوں کی خبر تھی کہ وہ کنٹونمنٹ اپنے ختم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ سارے عناصر ہیں. نہیں بالکل عناصر ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارے کہیں جو آپ جس طرح بات کر رہے ہو نا کہ یار جملے جو چند آپ نے بتائے کہ یار جیسا بھی ہے میرے ساتھ تو ٹھیک ہے, نیوٹرل ہونا یا ظالم کو اس بیس پہ سپورٹ کرنا کہ میرے ساتھ وہ ٹھیک ہے, وہ کسی بھی وے میں ہمیں کو آگے جو ہے اٹ وونٹ ڈو اس اینی گڈ. اب آپ بات کر رہے تھے کہ یار پڑوسیوں نے تاریخ کے ساتھ جڑے, جی ٹھیک ہے, تاریخ سے جڑنا مطلب اپنی آئیڈینٹی میں کلیئر ہونا, ٹھیک ہے. ہماری آئیڈینٹی یہ ہے, ہم اس زمین سے جڑے ہیں, چنکیا, ٹھیک ہے, اشوکا کی امپائر, اکھنڈ بھارت کو کبھی وہ نام دے دیتے ہیں, جو بھی دے رہے ہیں, بٹ کہیں نہ کہیں وہ جڑے. آپ یار یہ دیکھ لیں 14 اگست کی تقریب ہماری جو ہے, ہم نے نئے نئے امپائرز, ایونیوز, کنونشن سینٹرز بنا کے وہاں پر کر رہے ہیں, اور گراؤنڈز بنا لیے. وہ اپنے لال قلعہ میں کرتے ہیں مودی صاحب, وہاں پہ تقریر کرتے ہیں. ایسا ہی ہے, اپنی روٹ سے جڑے ہیں نا, آئیڈینٹی سے جڑے ہیں. اگر ہم نہیں جڑے ایز اے نیشن, ہم نہیں جڑے ہوئے اس کے ساتھ, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ لیٹ سے کوئی جڑنا چاہ رہا ہے تو ہماری آئیڈینٹی ہے کیا؟ ہم عربز کبھی رہے ہیں, ٹھیک ہے, کبھی امریکہ کے زیر اثر آ کے ان کی بھی آئیڈینٹی ویسٹ کی بھی اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اسلام کی بھی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے ہمارے خطے میں, اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ کیا ہے, اور اصل میں ہماری آئیڈینٹی کیا ہے؟ صحیح ہے. اچھا جیسے بات کی نا آپ نے آئیڈینٹی کی, آئیڈینٹی کرائسس تو ہیں نو ڈاؤٹ, ٹھیک ہے. اور رہی بات مٹی سے جڑنے کی کہ وہ مٹی سے جڑے ہیں, ہم نہیں جڑے, ٹھیک ہے, یا ہم اپنی شاید نئی کوئی آئیڈینٹی تلاش کرنے کی یا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. مٹی سے ہم بھی جڑے ہیں. جو انسان کی میرے خیال ہے پہلی آئیڈینٹی ہوتی ہے یا پہلی جو بانڈنگ ہوتی ہے وہ سوشل بانڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یا آپ کو پتہ ہے انسان مانوس ہو جاتا ہے. اگر آپ, وہ بڑی مشہور بات ہے نا کہ اگر آپ جیل میں بھی رہتے ہیں نا تو آپ کو جیل کی دیواروں سے بھی انسیت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہم اس خطے میں رہے, آپ بھی, میں ایسی کئی فیملیز کو, چونکہ پتہ ہے آپ کو میں اس جانر پہ کام کرتا ہوں, سٹوریز میں نے کئی اس پہ اس میں اکٹھی کی, تو جو فیملیز وہاں سے یہاں مائگریٹ ہو کے آئی ہیں, اگر کبھی آپ ان کے پاس بیٹھیں تو وہ آج بھی اس سرزمین کو برا نہیں کہہ سکتے.
جو اتنی بڑی ہجرت ہوئی اور اس ہجرت میں خون ریزی ہوئی یا جو کچھ بھی ہوتا رہا، اس سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی آج بھی وہ اس مٹی کو برا نہیں کہہ سکتے اور اپنے گھروں کو یاد کرتے ہیں اور روتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ انسیت ہے، وہ آئیڈینٹی ہے ان میرا کی. خیال ہے وہ آئیڈینٹی ہے. وہاں جب آپ اس چیز پہ آتے ہیں تو پھر آپ نہیں جسٹیفائی کر پاتے کہ یار ان کا مذہب الگ، میرا مذہب الگ، ان کی زبان الگ، میری زبان الگ. ٹھیک ہے، مطلب وہ چیزیں کہیں ہیں تو ضرور، لیکن پہلی چیز کیا آ جاتی ہے؟ سوشل بانڈنگ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ اکٹھے رہے، اس میں کتنی ایسی سٹوریز ہیں جو آپ کو ایک پازیٹیو امیج دکھاتی ہیں. میں آپ کو بالکل ایک مختصر سی سٹوری بتاتا ہوں. میرے اپنے گاؤں کی سٹوری ہے. میرا جو اپنا گاؤں ہے وہ چونکہ وہ اس میں بہت پور، وہاں پہ ہندو اکثریت تھی ایون کے. ٹھیک ہے جی، پارٹیشن کے بعد ایون کے کئی لوگ گئے، کچھ 47 میں گئے، کوئی اس کے بعد چلے گئے، کوئی پہلے چلے گئے. اس میں ایک سٹوری یہ ہے کہ جی 2 بھائی ہیں، اب وہ مسلم ہیں. ٹھیک ہے، وہ پورا گھر مسلمان ہے. تو رمضان آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یار اب اس وقت نا کیا، اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ دکان سے یا بازار سے چیز خریدنے کا نا ڈیلی بیسس پہ رواج کم تھا. یعنی کہ آپ کا سبزی اناج بھی ہو رہا ہے، آپ کے گندم کے اور چنے کے دانے بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، دیگر بھی جو لوازمات ہیں آپ کی کھانے میں کیا ہوگا، دہی ہوگی، لسی ہوگی، دیسی گھی ہوگا، مکھن ہوگا. یہ چیزیں، یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی تھیں؟ آپ کے گھر میں 1 یا 2 جانور ہوتے تھے. ٹھیک ہے، آپ انہیں کا دودھ اور یہ دودھ سے پھر جتنی بھی پروڈکٹس ہیں آپ یہ بناتے. تو اب کیا تھا کہ ان کے رمضان آ گئے تو ان کے گھر میں نا کوئی ایسا جانور نہیں تھا جس کو ہم لیاری بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو دودھ دینے والا جانور ہو. تو وہ اب دونوں بھائی جو وہ بکریاں اور اپنا ریوڑ چراتے تھے تو وہ ہندوؤں کے ساتھ چراتے تھے. یعنی کہ کچھ 2 ہندو تھے، 3 تھے، 1-2 سکھ ہوں گے، ان کے ساتھ وہ چراتے تھے. تو اب انہوں نے نوٹس کیا روزانہ آ رہے ہیں یہ کہ یار یہ پریشان ہے، انہیں کوئی پرابلم ہے. ایک دن وہ انہوں نے بٹھایا، انہوں نے کہا بھائی یار ہمیں بتاؤ، ہمارے ساتھ تم رہتے ہو، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ نے کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ روزے آ گئے ہیں اور ہمارے یہاں لیاری نہیں ہے، کوئی دودھ دینے والا جانور نہیں ہے. اب روزے رکھنے ہیں تو ہمارے لیے نا بڑا مسئلہ ہے یہ. تو انہوں نے اظہار کیا پریشانی. انہوں نے کہا اچھا یہی پریشانی؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا صحیح ہے. اب شام کو جناب کیا دیکھتے ہیں کہ افطار کے ٹائم سے پہلے وہ 2 ہندو بھائی اپنی گھر سے بھینس کھول کے تو مسلمان کے گھر لے آئے. کہتے ہیں ایسے اپنے گھر رکھو، اس کا دودھ استعمال کرو، روزے رکھو اپنے آرام سے، اور جب پورے ہوں گے تو بے شک ہمیں واپس کر دینا. ٹھیک ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر اس بانڈنگ کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایک کہیں سے آدمی اٹھ کے آئے گا اور ایک نظریے کا پرچہ کھولے گا، آپ کو کہے گا کہ یار تمہاری یہ چیزیں الگ ہیں، آپ الگ اکٹھے نہیں رہ سکتے ہو، تو ہو سکتا ہے آپ مان تو جائیں. آپ دل کو کیسے سمجھائیں گے؟ آپ لاجک تو آپ نے مان لی کہیں نہ کہیں، منطق تو آپ کو سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے، آپ کی جو اتنے برسوں کی ایک جو ہے آپس میں افیلیشن ہے، آپ اس کو کیسے بریک کریں گے؟ ہمارے ساتھ المیہ یہ ہوا کہ ہمیں اچھی چیزیں شاید بتائی نہیں گئیں. اچھی چیزیں، اگر اتنی اچھی چیزیں ہائی لائٹ کی جاتی تو آج ہم ایک بڑے اچھے ہمسائے ہوتے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ہمسائے بھی نو ڈاؤٹ اچھے ہوتے ہیں، اور ویسے دیکھا جائے نا تو آپ کا 800 سال کا عرصہ زیادہ ہے، 150-70 سال جس عرصے میں ٹسلز رہی ہیں وہ کم عرصہ ہے. کم عرصہ تو اس میں مثالیں ہمارے پاس اچھی زیادہ ہیں اگر ہم دینے پہ آئیں تو، اور ایسا ہی دی ہے. نہیں گئی. ڈسکورس کریٹ کیا گیا یہ والا کہ یار آپ کے ہاں بڑی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، ہم روایتی حریف ہیں، اس طرح کی ٹرمز کریٹ کی گئی. یار ایون اسلام کا ہم دیکھ لیں، آقا دو جہاں جو ہے، مے پیس اینڈ بلیسنگز بی اپون ہم، روایتی وہ اس میں اگر ہم دیکھ لیں کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یار اسلام جو ہے اس طرح سے شاید دوسرے مذاہب کے لیے کوئی افیکشن نہیں رکھتا، افینٹی نہیں رکھتا. تو بھائی جراحان کے مسیحی جو تھے مسجد نبی میں جگہ دے رہے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، عمر بن عبدالعزیز گرجا سے باہر نکل آئے کہ یار کل کو مسلمان اس کو اپنی، کہ ہمارے خلیفہ نے نماز پڑھی ہے، نماز کے وقت یعنی کہ باہر آ گئے، بالکل. اپنی ملکیت نہ بنا لیں. اتنا زیادہ خیال کر رہے ہیں لوگوں کا، دوسری مدینہ میں اقلیتوں کا. یہودی رہ رہے ہیں، اب ہاں یہ رہ دیکھیں رہے نا ہیں. ذرا. اور کئی مثالیں ایسی ہیں ان کی دیکھیں، شفقت کا، اسلام کے پیار کا، اسلام کا ایک جو کہہ لیں کہ جھنڈا اور وہ شفقت کا جو ہاتھ ہے وہ کہیں لمیٹڈ نہیں تھا کسی ایک، مجھے لگتا ہے کہ مذہب تک. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، بے سب شک، انسانوں تک تھا وہ نا. بے شک تو ایسا ہی ہے. آپ کو نہ تو مذہب روک رہا ہے، نہ تو کوئی کلچر روک رہا ہے، اور نہ تو ہسٹری کو اتنی کو ڈارک نہیں ہے جتنی ہمیں بتائی گئی ہے کہ یار بہت ہی کچھ شاید خدا نخواستہ ڈارک رہی ہے، ایسا خون ہی ہے. ریزی ہوتی رہی. اچھا، میں نے درمیان میں ایک ورڈ یوز کیا کہ ڈسکورس کا، کہ جی. یار ڈسکورس کریشن جو ہے روایتی حریف کی بیس پہ کبھی کہی جاتی ہے، کبھی مذہب کے اس پہ لگا دیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے. تو ڈسکورس کو ایک عام آدمی ڈی بنک کیسے کر سکتا ہے کہ یار اس والے کی طرف میں نے جانا ہے اور اس والے کی طرف میں نے نہیں جانا. اب دونوں طرح کے مارکیٹ میں اویلیبل ہے نا. لیٹس ایک تو کہتا ہے کہ یار پڑوسی ہیں, مل کے رہ سکتے ہیں, اچھے پڑوسی ہو سکتے ہیں. دوسری طرف بھی وہی ہے کہ روایتی حریف ہے, پڑوسی نہیں ہے, جان کا دشمن ہے. ٹھیک ہے. تو کیسے تفریق کریں اور پھر کون سے والے کی طرف جائیں, اڈاپٹ کون سا کریں؟ اس بات کا جواب اگر ہم دیں, اگر اس کو میں زیادہ کھل کے اگر اس بات کا میں جواب دوں تو میرا خیال ہے بات نہ کافی وہ بڑھ سکتی ہے. اگر آپ میں اگر موٹی سی آپ کو ایک مثال دوں کہ بچپن سے میں اور آپ اسکول میں جاتے ہیں تو ہر بچہ کیا بول رہا ہوتا ہے کھڑے ہو کے, بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے, ہاں سمجھ آ رہی. سب کا ایک شوق ہوتا ہے اور وہی اسی جذبے سے وہ کہہ رہے ہاں ہوتے ہیں کہ میں بڑا ہو کے یہ بنوں گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے جو قومی تہوار آتے ہیں یا کچھ خاص دن آتے ہیں آپ بڑے پرجوش طریقے سے مناتے ہو, آپ کے اداروں میں, اسکول میں, کالج میں, ہر جگہ تقریب بھی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, اور آپ کہتے ہو یہ وہ. اچھا, پھر آپ کا جو کریکولم ہے اس میں چیزیں کچھ خاص وے میں وہ بتائی جا رہی ہوتی ہیں اور وہ کی جا رہی ہوتی ہیں بچے کے مائنڈ میں. ٹھیک ہے. تو وہ جب وہ ساری چیزیں ایک اس ٹائم سے پڑھ رہا ہے جو اس کے سب کانشیس میں بیٹھ رہی ہیں, تو جب وہ سمجھداری کی عمر میں آتا ہے تو اول تو آج کل کا جو سینیریو ہے اس کے رجحانات ہی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پھر آ کے یہ کہیں اس پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ یار اچھا مجھے دیکھنا تو چاہیے, یہ سوچنا تو چاہیے. جیسے آج بھی آپ دیکھیں کہ دونوں ملکوں میں انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اس کو ٹسل سمجھی جاتی ہے اور ٹکٹ فروخت ہوتے ہیں. اور ہمارا ایک قومی بالر ہے, ٹھیک ہے, فاسٹسٹ بالر ہے, اور وہ بڑے ہر انٹرویو میں وہ دوسرے میں یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی پچ پہ کوئی بدماشی نہیں نظر آ رہی, کوئی یہ نہیں نظر آ رہا. بھائی تم یار پہلوان ہو, تم دنگل لڑنے جا رہے ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یار کوئی پھڈا نہیں ہو رہا, یار کوئی یہ نہیں ہو رہا, یار وہ مزہ نہیں ہے. اچھا, قوم کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے؟ قوم کہہ رہی ہے کہ یار دونوں ملکوں کے پلیئر آپس میں خوش و خرم ہو کے باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ قوم کو کیا چاہیے, ایک وہ بلا دکھا رہا ہے, دوسرا گزر رہا ہے تو گالی دے رہا ہے, تیسرا گھوریاں ڈال رہا ہے. قوم کو یہ چاہیے. ٹھیک ہے. تو بات ہمیں پھر یا تو غیر جذباتی ہونا پڑے گا ان ساری چیزوں کے لیے نا, نیوٹرل ہونے کے لیے نا ہمیں بالکل ہی نا نیوٹرل ہونا پڑے گا اور نئے سرے سے پھر تعمیر کرنی پڑے گی ہر چیز کی. کیونکہ بچپن سے آپ کے مائنڈ میں جو چیز ڈالی جا رہی ہے آپ کے اندر وہ رچ بس جاتی ہے. ایون کہ آپ تب سے وہ چیزیں سن اور دیکھ رہے ہوتے ہیں جب آپ کا مائنڈ کی سیکھنے کی عمر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو جس عمر میں اور آپ پہنچ جاتے ہیں, یہ کالج کا بچہ آ جاتا ہے, اس وقت تک سب کانشیس میں باتیں پکی ہو چکی ہوتی ہیں. اس کے بعد ان چیزوں کو لاجک کی بنیاد پہ تبدیل کرنا بہت مشکل ہے. ہاں بالکل, ایک تو لاجک کی بنیاد پہ تبدیل کرنا ہی مشکل ہے, اور دوسری بات آپ سے جو کہہ رہے ہیں کہ یار بچپن سے دیکھتا آ رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہاں سے لے کے یہاں تک وہ دیکھتا آ رہا ہے, اور اب اس کا جو سینیریو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہو چکا ہے کہ وہ یا تو کنڈیشننگ بہت سخت ہو چکی ہے. کنڈیشننگ اگر سخت نہیں ہو چکی تو غور و تدبر کی عادت اتنی ہی کو معدوم ہے کہ وہ بندہ جو ہے اس طرف آنا ہی نہیں چاہتا. ایسا ہی ہے. یا تو پھر مسائل اتنے کریٹ کر لیے گئے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا, فیض صاحب کا ہے کہ تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے, تو اس کو غم روزگار میں اتنا لگایا ہے آج کے نوجوان کو کہ وہ اس طرف آتا ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو یا تو بالکل نیوٹرل ہو جائیں, غیر جذباتی ہو جائیں. بیہیویئر اگین ایک بیہیویئر ہی ہے, غیر جذباتی ہونا بھی. ایسا ٹھیک ہی ہے. آپ کو کنکلوڈنگ آرگومنٹس کی طرف اگر جائیں, ٹھیک ہے, بیہیویئرس بھی بات ہوئی, آئیڈینٹی کرائسس پہ بات ہوئی, ٹھیک ہے, ہم نے تھوڑا ایک کمپیریٹیو انالیسس سے کیا پڑوسیوں کا دو درمیان میں. کیا لگتا ہے کہ ایک اگر ون لائنر ایڈوائس دینا چاہیں, ٹھیک ہے, بیہیویئرس کے لیے, تو وہ بڑی مختصر سی بات ہے کہ اگر آپ پاگل خانے جائیں نا تو ہر پاگل آپ کو ایک ہی لائن بولتا ہوا ملتا ہے, میں پاگل تو نہیں ہوں, میں پاگل تو نہیں ہوں. ہم قوم ساری نا اسی طرح ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. ہم یہ مانیں نا کہ ہمارے اندر مسائل ہیں, ہم بیمار ہیں ذہنی ٹھیک طور ہے. پر, ہاں ٹھیک ہے, پھر ہم علاج کا سوچیں گے نا. ابھی تو ہم مثبت قوم ہیں, ہم خوش رہنے والی قوم ہیں, ہم دلیر قوم ہیں, ہم زندہ قوم ہم ہیں. زندہ قوم ہیں. ٹھیک ہے. پہلے تو ہم مانیں نا کہ ہم ذہنی طور پر ایک مفلوج قوم ہیں, ہم اخلاقی طور پر ایک گلی سڑی قوم ہے, معاشرہ اپاہج ہیں ہم. اپاہج ہیں ہم. ٹھیک ہے. جب ہم یہ چیزیں مان لیں گے نا دل و جان سے کہ ہمارے اندر مسائل ہیں, پھر ہم درستگی کی طرف جائیں گے کہ ہم نے چیزوں کو درست کرنا ہے, ہم نے خود کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے اپنے آپ پہ کام کرنا ہے, ہم نے اپنے رویے بدلنے ہیں, سوچ بدلنی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم چونکہ اچھا ہم ان ساری چیزوں کو ہم نے فخر بنایا ہے. ٹھیک ہے.
جب ایک قوم اپنی کسی برائی کو فخر بنا لیتی ہے نا جی، تو وہ پھر برسوں اور وہ پھر کئی دہائیوں تک جو ہے وہ اس قوم کا وہ جو رویہ ہے وہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اپنے فخر پہلے تو بدلنے ہیں، جن باتوں پہ ہمیں فخر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، وہ تلاش کرنی ہوں گی. جن پہ فخر ہیں ان پہ سوچنا پڑے گا کہ یہ قابل فخر ہیں چیزیں یا نہیں ہیں. بس اتنی سی بات ہے. وہ ہمیں اس رٹ سے، اس لائن سے باہر آنا پڑے گا کہ میں پاگل تو نہیں ہوں. ہاں، بہت شکریہ عثمان. اور دوستوں، ایک دوست کے منہ سے بات لے کر دوسرے دوستوں تک پہنچا رہا ہوں کہ یار پہلے تو اس آئیڈیا کو کوسچن کرنا ہوگا. جتنے بھی ہمارے ایک ایلوژنز بنی ہوئی ہیں ان ساروں کو کوسچن کر کے کیا جو فخر والی بات ہے وہ شرمسار ہونے والی بات تو نہیں ہے. اور پھر آپ کو ساتھ ڈھونڈنی پڑیں گی، کچھ آئیڈینٹیفائی کرنی پڑیں گی کہ یار یہ واقعی قابل فخر چیزیں ہیں، ان پہ ورک کرنا پڑے گا. وہ جو آپ نے بات سنی ہوگی کہ احساس گناہ جو ہے وہ معافی گناہ کی طرف لے جاتا ہے آپ کو. پہلے تو احساس کرنا ہوگا، ریئلائزیشن بڑی ضروری ہے کہ ہمارے اندر کیا کیا پرابلمز ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور پھر ان پہ کام کرنا. ٹھیک ہے، جب تک اس ایلوژن میں پڑے رہیں گے، اس آپ خواب خیالی میں، ایک سراب میں مبتلا رہیں گے کہ ہمارے اندر کوئی مسائل نہیں ہیں، ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہم پاک ہیں، پاکستان ہے، پاک لوگوں کی سرزمین ہے، بزرگوں کا سایہ ہے، یہ ساری جگہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو انفرادی ذمہ داری لینی پڑے گی. ٹھیک ہے، بیہیویئرس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. سماجی رویے جو ہیں وہ آپ کے انفرادی طور پہ جو رویے ہیں وہ آپ کے پورے سماج کو کہیں نہ کہیں جو ہے تعین کر رہے ہوتے ہیں، اس کی سمت کا تعین کر رہے ہوتے ہیں، اس کے مستقبل کا تعین کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر کہیں نہ کہیں دل میں یہ خواہش ہے، آپ کی جو ایک بنی ہوئی ہے ٹاکسک پازیٹیوٹی اس کے ساتھ یہ پنپ رہی ہے کہ واقعی میں بہتری چاہیے، تو پھر بیہیویئر کو تبدیل کرنا ہوگا. تھینک یو سو مچ اگین اس پوڈ کاسٹ میں جڑے رہنے کے لیے. انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے ساتھ ایک اور سیٹنگ رکھیں گے. ہوپ فلی احتشام کو دوبارہ بلائیں گے اور کسی اور موضوع پہ، کسی اور ہماری قوم کے آسپیکٹ پہ، ڈائمنشن پہ، ضرور. پازیٹیوٹی پہ، نیگیٹیوٹی پہ، ساروں پہ بات کریں گے. تھینک یو سو مچ عثمان. بہت شکریہ شاہ.